الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ منافقین کا نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت بھی نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ منافقین اللہ رسول کو نہیں مانتے، کافر ہیں اور حالت کفر میں ہی مرے ہیں. جب عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں کرنے میں آگے آگے ہوتا تھا اور لوگوں کو تیار کرتا تھا، برانگیختہ کرتا تھا. یہ جب مر گیا تو مرنے سے پہلے اس نے 2 وصیتیں کی تھی کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک مجھے کفن میں پہنایا جائے، اور دوسرا میرا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. جب یہ مرا تو اس وقت نفاق تو ان کے ظاہر ہو چکے تھے، لیکن ان کے بارے میں کہ نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے اس طرح کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. جب یہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ ہیں، وہ صحیح مسلمان ہیں، صحابی ہیں. انہوں نے آپ سے یہ دونوں درخواستیں کی. آپ نے جبہ دے دیا کہ ٹھیک ہے ان کو پہنا دو. وہ آپ کے ذمہ عبداللہ ابن ابی کا جبہ قرضہ تھا. غزوہ بدر میں اسیران بدر کو جو لباس دیا گیا تھا اس لباس میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا آئے. ان کا قد بڑا تھا. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی لباس پورا نہیں آ رہا تھا. تو عبداللہ بن ابی کا قد بڑا تھا، اس کا جبہ پورا آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. تو اس میں
آپ کے ذمہ اس کا جبہ قرضہ تھا، ہو سکتا ہے اسی لحاظ سے کہہ کہ گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ میرا کفن بنایا جائے۔ آپ نے جبہ دے دیا اور بتایا کہ ہم جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں، آپ لوگ تیاری کریں۔ جب صفیں بن گئیں، اندازہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، آپ کے دل کو دکھایا، آپ کی بیگم پر تہمت لگائی، آپ جنازہ اس کا نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا عمر مجھے منع تو نہیں کیا گیا، تو چلو جنازہ پڑھا لیتے ہیں، تو اگر اس کی مغفرت ہوتی ہے ہمارے جنازے سے تو دیکھو نا، یہ شفقت کی بات ہے، حالانکہ اس نے کتنا دکھ دیا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے ہمارے جنازہ پڑھانے سے تو ٹھیک ہے۔ جنازہ تو ہو گیا، اسی مقام پہ یہ چند آیات نازل ہوئیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی آپ منافقین کے لیے بہت زیادہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی اب تو ہم نے آپ کو بتایا نہیں، اب تک تو بتایا ہوا نہیں تھا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، اب بتا دیا ہے، اب بتانے کے بعد آئندہ کبھی بھی کسی منافق کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ وجہ بھی آگے قرآن نے بتا دی، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور اسی حالت کفر پہ یہ مرے ہیں، تو مسلمان کے لیے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے جنازوں میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے، اس کے بعد نشاندہی بھی ہو گئی، نام بھی بتا دیے گئے وغیرہ۔ کچھ جو زیادہ شرارتی منافق تھے، یعنی اپنے آپ کو بظاہر نیک بھی ظاہر کرتے تھے اور نفاق میں بھی آگے آگے تھے، ایسے منافقوں کو تو آپ نے جمعے کی نشست سے نام لے کر باہر نکال دیا تھا، لیکن تمام کے نام آپ نے صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ یہ امین و حاضح الامہ ہیں، سارے صحابہ امانت دانت والے ہیں، لیکن ان کو یوں راز والے نام بتائے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوتے، تو صحابہ بھی اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حذیفہ کو پتہ ہے کہ فلانا بندہ منافق ہے، فلانا نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب تو آپ نے اے نبی جنازہ پڑھا دیا ہے، اب کے بعد منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا، اور نہ قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنی ہے۔ آپ اس میں مفہوم مخالف سمجھتے ہیں، گویا قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اچھا عمل ہے، یہاں منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنا منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو حکم ہے کہ اپنے مردوں کو مسلمانوں کے جو اجتماعی بڑا قبرستان ہے نا جی، اپنے مردوں کو مسلمانوں کے اجتماعی قبروں میں دفن کیا کرو، قبرستان میں دفن کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے اجتماع میں جو وہاں وفات پا چکے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، تو ان میں کوئی اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت برسے گی، تو ساتھ سائڈ والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب لوگ گزرتے ہیں
ایک آدھ قبر پر تو نظر نہیں بھی پڑتی، جب بڑا قبرستان ہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو حکم ہے دعائے مغفرت کرنے کی، تو اس لیے لوگ گزر رہے ہیں، دعائے مغفرت ہو رہی ہے، اس اجتماعی قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں رواج صحیح نہیں ہے، اپنی اپنی زمینوں میں اکیلے اکیلے قبریں ہوتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ سارے اس علاقے کے مسلمان اجتماعی طور پر زمین خریدیں، جس طرح مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اسپتال بنانا، مسافر خانہ بنانا صدقہ جاریہ ہے اور ثواب ہے، اسی طریقے سے قبرستان کی زمین کو خریدنا، اس کو محفوظ طریقے سے سائڈوں میں دیوار بنانا، جنازہ گاہ بنانا، وضو کا انتظام کرنا بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ اجتماعی قبرستان میں دفن کرنا چاہیے اور اجتماعی قبرستان کا انتظام ہونا چاہیے۔ بعض علاقوں میں بہت اچھا انتظام ہے، ہمارے ہاں اٹک میں بھی بعض علاقوں میں یہ راستے میں جب بندہ تلگانگ کی طرف جاتا ہے تو راستے میں احمدال وغیرہ کا جو علاقہ آتا ہے بہت اچھا انتظام ہے قبرستان کا، جیسے اسلام آباد میں سیڑھیاں کا انتظام ہے، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا انتظام ہے۔ اسلام تو انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، جب زندہ ہے تب بھی کہ فرمایا انسان کا احترام کرو، اور جب وفات پا جائے انسان تو کتنا حکم دیا کہ جو اس کے کفن دفن میں نماز جنازہ میں شریک ہوگا 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے قیرات کیا چیز ہے؟ قیرات تو ایک سکہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یہی صحابہ کا ادب تھا، جب بھی آپ سوال کرتے تھے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا تو آگے سے عرض کرتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیرات، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ جو شخص صرف جنازے میں شریک ہوا 1 قیرات کا ثواب ہے، اور 2 قیرات کا تب ہوگا جب نہلانے دھلانے وغیرہ ان تمام تجہیزوں میں اس میں تکفین میں شریک ہوا 2 قیرات کا۔ یہ احترام سکھایا اسلام نے، اور فرمایا کہ اگر کوئی نہیں جنازہ پڑھے گا سارا علاقہ گناہگار ہوگا۔ بعض دفعہ میت بہت اونچا اللہ کا ولی ہے تو جنازہ پڑھنے والوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی اس کی برکت سے۔ حدیث میں آتا ہے 100 بندے اگر ایمان والے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا باتیں ہیں، یہ ساری فضیلت ہے، اتنا انعام ہے کہ انسانیت کا احترام ہے۔ تو یوں ہی پھینک دینا اور یوں کرنا یہ اور کسی فرقے کا انتظام ہے۔ یہاں تو باقاعدہ حد بندی بتائی گئی کہ یوں ایک کپڑا ہوگا، یوں دوسرا ہوگا، یوں تہبند ہوگا، یہ ازار ہوگی، یہ قمیص ہوگی، یہ لفافہ ہوگا، اور خوشبوؤں کے بھی نام بتائے۔ بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے کہا مجھے منع نہیں کیا گیا، جنازہ پڑھا دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو عمر کی رائے تھی وہ ٹھیک رائے ہے، اور منافق کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں، پڑھانا جائز نہیں۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی امام ترمذی نے بہت ساری فضائل کی حدیثیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیان کی ہیں۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر رکھا ہے عمر کی زبان اور اس کے دل پر۔ عمر جب کہتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ حق ہی ہوتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ سیاہ ستہ کی کتابیں کوئی بھی بخاری مسلم ترمذی شریف لیں، وہ شروع کرتے ہیں بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی حدیثیں جمع کرتے کرتے نا جی، آخر میں حدیث کی کتابوں کے آخر میں مناقب صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرات صحابہ کی فضیلت، مناقب آل بیت اعظام رضی اللہ عنہ، یہ آخر میں انبیاء علیہ السلام کے مناقب، حضرات صحابہ، اس میں پھر ہوتی ہے ترتیب خلفائے راشدین کے، پھر عشرہ مبشرہ کے، اصحاب بدریین کے، بہت احادیث ہیں
حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، اور حدیث کی آخر میں مستقل تمام محدثین یہ اس طرح کا عنوان قائم کرتے ہیں: مناقب صحابہ، مناقب اہل بیت، مناقب قریش وغیرہ، مناقب مہاجرین، مناقب انصار، حضرات صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے جمعے کی تھوڑی سی نشست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کی زندگی پر پورا گویا کہ احاطہ نہیں کر سکتے، بس اس مختصر نشست میں صرف یہ حاضری لگانی ہوتی ہے کہ ہم ان اسلام کے خدمت گاروں میں ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کا معیار سمجھتے ہیں، حضرات اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک حاضری لگانی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر جماعت تھی۔ حضرت عمر کا نام زمانہ اسلام سے بھی پہلے عمر ہی تھا، عمر بن خطاب آپ کے والد ہیں۔ یہ 41ویں آدمی ہے اسلام لانے والوں میں، 41ویں نمبر پر ہیں۔ حضرت عمر سے پہلے 40 لوگ، مرد عورتیں بچے مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ سلسلہ نسب میں نامی پشت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ آپ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جو پڑھے لکھے تھے، اس وقت کے لحاظ سے جو پڑھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کی حکومت تھی تو حضرت عمر ابو جہل کے سفیر تھے، اس حکومت میں یہ سفیر تھے۔ ابو جہل آپ کے ماموں ہیں۔ ابو جہل تو اس کو اسلام نے لقب دیا ہے کہ جہالت والا، اصل نام عمرو بن ہشام ہے اس کا، جو بڑا سردار کہلاتا تھا، دشمنی میں پہلے نمبر پر تھا اسلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی۔ 2 بچوں نے اس کو غزوہ بدر میں واصل جہنم کیا ہے، معاذ اور معوذ، جو اس کے گردن تک نہیں پہنچ سکتے تھے، چھلانگ لگا کے وار کی ہے۔ اور اسلام اپنی قوت دکھانا چاہتا ہے کہ مسلمان بچے بھی اگر عزم کر کے نکلیں تو اللہ کی مدد یوں ہوتی ہے کہ وقت کے فرعون کو بچے مار دیتے ہیں۔ اور یہاں تو بڑے بڑے 2-2 ڈھائی من کے جسم بزدل بن کے بیٹھے ہیں کہ ہم کفر کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں، جی ہم بڑے کمزور ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ نبی نے جب کنکریاں پھینکی، مٹی پھینکی نا جی، دشمنوں کے لشکروں کے آنکھوں میں چلی گئی، انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے نبی آپ پھینکیں مٹی اور کنکریاں، ہم ان کو ان کی آنکھوں میں پہنچا دیں گے، ہماری مدد جو آپ کے ساتھ ہے۔ اسلام کی اور جہاد کی بات میں اور اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جو انسان کے بس میں ہے۔ انسان اتنا مکلف ہے، جو بس میں نہیں ہے اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن کیا کہتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، بھاری بھی ہو تب بھی، ہلکے ہو تب بھی، جماعت والے ہو تب بھی، انفرادی ہو تب بھی، اسلحہ خوب ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، انفروا خفافا وثقالا۔ 10واں پارہ ہے، آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں۔ یہ کہ ہم کثیر ہوں گے، ہم فلاح ہوں گے اور تب نکلیں گے، یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ جب ضابطے کے مطابق جہاد بن رہا ہے، مسلمان کو نکلنا چاہیے۔ تو بات کر رہا ہوں، یہ 41ویں نمبر پر ہے اور سفیر تھے، پڑھے لکھے تھے، ابو جہل کی حکومت تھی۔ اور اسی غزوہ بدر میں دوسرا ماموں جو ان کا عاص بن ہشام ہے، ابو جہل عمرو بن ہشام کو تو بچوں نے قتل کیا، عاص بن ہشام جو ان کا ماموں ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کافر مشرک ماموں کو قتل کیا، اور جب وہ قیدی گرفتار ہو گئے تھے نا، تب بھی آپ کی رائے یہی تھی کہ اسلام کی، اے میرے نبی میری رائے یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار گرفتہ ہے وہی رشتہ دار مسلمان اس کو قتل کرے۔ اگرچہ آپ نے اپنی شفقت کے مطابق فیصلہ دوسرا فرمایا، چھوڑو معاف کر دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کے فیصلے کو باقی رکھا کہ ٹھیک ہے نبی، آپ نے اپنی شفقت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہمیں عمر کی رائے زیادہ پسند تھی۔ حتیٰ یسخن فی الارض، سورہ انفال ختم ہو رہی ہے 10واں پارہ۔ آپ شروع میں جیسے مشرکین مکہ تھے، اسلام کے، مسلمانوں کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، حکومت بھی ان کی تھی، اور ادھر سے اسلام دشمن کے چارمین نے اعلان کیا، کفر کے چارمین نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ شہید کر دے تو اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ اس انعام کی لالچ میں عمر بھی نکلے کہ مار دیتے ہیں۔ اب جبل عمر پہ بڑی عمارت بن گئی، اور یوں اور اس طریقے سے بڑے عرصے تک ان کا گھر جبل عمر کے اوپر بطور نشانی کے موجود رہا ہے۔ چل پڑے، راستے میں ایک ساتھی ملے اور غصے میں دیکھ کے عمر کو کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے جا کے اپنے بہن اور بہنوئی کا تو حال دیکھو، پھر جاؤ ادھر۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور کئی دن ہو چکے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے۔ یہ بہن کے گھر پہنچے، آپ کی بہن کا نام فاطمہ اور بہنوئی کا نام سعید بن زید ہے۔ یہ سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور زید جو سعید کے والد ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے فوت ہوئے، بیت اللہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ جو مذہب اور مسلک آپ کی نظر میں حق پر ہے میں اس پر ہوں، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ اور اس زید کی یہ خوبی ہے کہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا پروگرام بناتے تھے تو یہ ان سے کہتے تھے سنبھال نہیں سکتے ہو تو مجھے دے دو، پرورش کر کے پھر شادی کرتے تھے۔ یہ زید نیک آدمی تھے۔ ان کے بیٹے ہیں سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو آپ نے 6 آدمیوں کا نام لکھا کہ ان 6 میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت علی بھی، حضرت عثمان بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی وغیرہ، عبد الرحمن بھی۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کا جو بہنوئی ہے سعید وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اس کا بھی نام لکھ دینا ان 6 میں۔ کہا بے شک میرا بہنوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن نام اس لیے نہیں لکھتا ہوں کہ لوگ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ عمر نے جن 6 کو خلیفہ منتخب کرنے کا لکھا تھا ان میں سے اپنے رشتہ دار کا بھی نام لکھا تھا، اس لیے میں اپنے کسی رشتہ دار کا نام نہیں لکھ رہا۔ چنانچہ آپ کی دعا تھی شہادت کی، اور کہتے بھی تھے مدینہ میں شہادت ہو، اسی طرح قبول ہوئی۔ اور 24 ہجری میں تقریباً 10.5 سال خلافت کے بعد 24 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ 1 محرم، حملہ 2-3 دن پہلے ہوا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو جگہ نصیب ہوئی جو ہمیشہ کے لیے آپ اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ابو بکر اور عمر ساتھ تھے تو دونوں کے ہاتھ پکڑے، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے نا یوں اونچے کیے، لوگو ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، میرے 2 وزیر آسمانوں پہ 2 زمین پہ ہیں، آسمانوں پہ میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل، اور زمین پہ میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔
اور اسی طریقے سے ہم میدان حشر میں اٹھیں گے. کسی کو کیا خبر کہ کیا ہوتا ہے. یہی دو آپ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. اور ہاکذا نبعث یوم القیامہ. آپ گھر آئے, بہنوئی کے پاس اتفاق سے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی. فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی, ہم نے آپ پر آخری کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں. إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ. اس لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی کہ جو اللہ سے ڈرنا چاہے وہ راہ راست پر آ جائے. یہ آیت آپ کی بہن تلاوت کر رہی ہے. عمر تو اور غصے میں کہ وہ جو بات اس بندے نے کہی وہ تو یقین ہو گیا, یہ تو تلاوت بھی کر رہے ہیں. بولے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ جواب آیا تم کو اس سے کیا مطلب؟ عمر بولے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ جواب آیا تم کو اس سے کیا مطلب؟ عمر بولے تم مسلمان ہو چکے ہو, جان لیا ہے میں نے یہ سب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. بہن اور بہنوئی کو عمر نے بالآخر اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بن گیا دھارا. بہن بولی عمر اگر تم ہم کو مار بھی ڈالیں. بہن بولی عمر اگر تم ہمیں مار بھی ڈالیں, شکنجوں سے کسیں اور بوٹیاں نچوا ڈالیں, مگر ہم ہرگز ایمان سے پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. زبان سے نام حق, آنکھوں سے آنسو اور منہ سے لہو جاری. عمر کے دل پر اس نقش سے ہیبت ہو گئی طاری. بولے اچھا دکھاؤ تو مجھے وہ آیات قرآنی. پکڑنے لگے تو بہن نے کہا عمر آپ نجس لا یمسہ الا المطہرون. اللہ کی اس کتاب کو پاکیزہ دل والے, پاکیزہ ہاتھ والے پکڑ سکتے ہیں, تم ابھی نجس ہو. کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی جن کو تم نے سمجھا ہے آیات ربانی. بس بہن کی یہ گویائی عمر کے قلب پہ اثر کر گئی. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں کرتے ہیں, کعبہ میں پہنچتے ہیں, غلاف کعبہ پکڑ کر بھی دعائیں کرتے ہیں, میرے رب اسلام کو عزت عطا کر عمر کے اسلام لانے سے. اے میرے رب اسلام کو شان و شوکت عطا کر عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے. یہ دعائیں پیغمبر اسلام کی جاری ہیں. اور ادھر بہن کی تلاوت عمر پہ اثر کر چکی ہے, چل پڑے ایمان لانے کے لیے. ادھر جبرائیل پہنچے, اے اللہ کے رسول اللہ سلام کہتے ہیں اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عمر کو میں بھیج رہا ہوں, اب اس کو سنبھال لیجئے. عمر آ گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے. آپ نے کہا چچا جی دروازے کھول دیجئے, آج عمر دشمن بن کر نہیں غلام بن کر آ رہا ہے. جب عمر آئے
جھک کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور سینہ لگایا، کہا عمر کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تھپکی دی اور عمر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا مبارک ہو عمر، تیری جہنم اللہ نے جنت سے بدل دی ہے۔ یہی موقع ہے جب عمر نے کہا تھا کہ اب نماز حرم میں پڑھیں گے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت کارنامے ہیں، خلافت کے زمانے میں بھی، خلافت سے پہلے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا اسلام لانا یہ نصرت الہی ہے، اور عمر کی ہجرت فتح الہی ہے، عمر کی خلافت رحمت الہی ہے۔ بہت عدل و انصاف۔ اور عمر باوجود اس کے کہ ایک باروب اور بہادر قسم کے اور یوں سخت مزاجی کے لحاظ سے مشہور تھے، لیکن آپ نرم مزاج بھی تھے، عاجزی بھی آپ کا زیور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو ایک عورت بول پڑی، ذرا سے مسئلہ غلط بیان ہوا تو مجمع میں صحابہ بول پڑے۔ ایسے سخت نہیں تھے کہ وہ بز اخفش کی طرح تھے۔ آپ کے ورکر ایسے نہیں تھے کہ بز اخفش کی طرح تھے۔ بز اخفش ایک نحوی گزرا ہے، تو وہ سبق یاد کرتا تھا تو اس کی بکری جب تک یوں سر ہلاتی رہتی تھی وہ یاد کرتا رہتا تھا۔ جب اس کی بکری یوں سر ہلاتی تھی تو سمجھتا تھا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا۔ عمر کے ورکر ایسے نہیں تھے، آپ کے وزیر، آپ کے ساتھی ایسے نہیں تھے۔ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور سردار نے جو غلطی بھی کر دی، اس پورے کابینہ میں کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے کہ حضرت جی یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے کیسے، سارے ہی سر ہلانے والے۔ انگریز نے ہمیں ایک جملہ ہی عجیب عطا کیا ہے، جی سر، جی سر، رائٹ سر، جی سر۔ نو تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک خاتون کو سنسار کا حکم دیا، اس سے غلطی ہو گئی بڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا امیر المؤمنین، جس عورت کے بارے میں آپ نے سنساری کا حکم دیا ہے یہ عورت پاگل ہے، یہ مرفوع القلم ہے۔ اور آپ کے سامنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں کہ بچے سے کوئی غلطی ہو تو معافی ہے؟ یہاں تو بچوں کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ بچے سے کوئی غلطی ہو، نابالغ سے، وہ معصوم ہے، معاف ہے، اسی تربیت کی جائے، سمجھایا جائے گا۔ سوئے ہوئے بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف ہے۔ سوتے ہوئے خواب میں کوئی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور مجنون اور پاگل سے اگر کوئی غلطی ہو تو سزا نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ عمر کہنے لگے اچھا، اور پھر جملہ ارشاد فرمایا پورے مجمع میں، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آپ آج میرے اس اجتماع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا۔ مسئلہ جو غلط بیان کر دیا، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی نرمی تھی، یہ آپ کی شفقت اور حضرات کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے کی یہ بات تھی کہ ہر کوئی بات کر سکتا تھا، اور اللہ والے کے چہرے پہ روب ویسے ہی تبھی ہوتا ہے۔ نیک آدمی پر، عالم پر، وہ اس کے چہرے پہ نا روب ایک تبھی ہوتا ہے، مزاجن اس کو وراثت میں عطا کیا گیا ہے۔ یہ انبیاء کی وراثت ہے نا جی، علم۔ جیسے علم کے کچھ نقشے، کچھ حروف، کچھ نقطے عالم کو مل جاتے ہیں تو وہ اس کی برکت سے روب بھی مل جاتا ہے۔ عالم حقیقت میں کوئی ایسا دیو نہیں ہوتا کہ اس کے قریب بندہ جائے تو وہ کھا جائے گا، وہ ایک ہوتا ہے روب، تبھی روب ہوتا ہے۔ اب یہ کہ کوئی عالم اپنا روب خود ہی خراب کر دے، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، دین کو نقصان پہنچانے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک علماء سوء، دین کو بیچتے ہیں، نذرانہ لے کے مسئلے غلط بتاتے ہیں،
اور غلط پیر، غلط عالم، غلط پیر اور بے انصاف حکمران یہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورہبانھا۔ تو عالم کوئی اپنا روب خود ضائع کر دے تو ایک الگ بات ہے، اللہ تو عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر مومن کو اس کی نیکی کا بدلہ عطا کرتا ہے، وہ مقام اور کیف عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ مومن اس کو سنبھال نہیں سکتا، کبھی ریاکاری کی زد میں کر دیتا ہے، کبھی کوئی اور گناہ کرتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو حافظوا علی الصلوات والسلام فرمایا نا، حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی پڑھ کے تو گناہ نہ کرو، ضائع ہو جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ ساتھی بات کرتے، آپ نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ مار بہت زیادہ آپ لوگ رکھنے لگ گئے ہو، مار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، درمیانہ مار ہونا چاہیے۔ تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، عرض کیا اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ نے یہ مسئلہ غلط بیان کر دیا، قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی، مار جتنا مرضی ہو اتنا رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ وہ بڑھیا دربار خلیفہ رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، بولتی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اے عمر، اللہ تو یہ اعلان کرتا ہے کہ تم نے اگر اپنی بیگم کو پہاڑوں جتنا مہر دیا ہو، جدائی ہو جائے تو واپس نہ لینا۔ یہ تو مہر کی اتنی بات ہے اور آپ منع کرتے۔ آپ نے پھر اس وقت بھی مسکرائے، فرمایا کہ میں اس کا مخالف نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ذاتی مہر سے بعض دفعہ رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں، درمیانہ مہر۔ اور حدیث میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مہر کم ہو اس میں خیر و برکت، اس رشتے میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مہر لوگ شوشہ میں بہت زیادہ لاکھوں میں لکھوا دیتے ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں، اور پھر نیت یہ ہوتی ہے کہ عموماً عورتیں معافی کر دیتی ہیں، یہ غلط ہے نیت، یہ مرد ہے جناب۔ اور بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے کہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھیلے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں مہر نہیں دیا اور طلاق ادا ہوگا، طلاق دے دی گئی ہے، مہر اتنا ہو جو آسانی سے جلدی ادا ہو جائے۔ ثواب بھی ہے، دیر سے دینے میں بعض دفعہ گناہ کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے وزیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں قاضی تھے، اور آپ کی جو خلافت ہے وہ عدل و انصاف کی مثال ہے، عدل و انصاف کی مثال۔ اپنے تو کہتے ہی ہیں نا، یہاں اپنے بھی ایسے نہیں تھے، انصاف گو تھے، جیسے میں نے بتایا نا، مجمع میں کھڑے ہو کے بول دیتے تھے کہ جو غلطی ہوتی، جب مشورہ لیا جاتا، مشورے میں یہی بات ہوتی ہے کہ آزادی سے مشورہ دیا جائے۔ یہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی اچھا مشورہ بھی دینے والے ہیں۔ لوگ مشورہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنی صاحب کا مزاج اور اس کا رجحان دیکھتے ہیں۔ اگر صاحب کا رجحان اس سائڈ میں ہے تو مشورہ اسی سائڈ کا ہے، اور اگر صاحب کا رجحان اس سائڈ میں ہے تو مشورہ اس سائڈ کا، یہ مشورہ نہیں ہے۔ المستشار مؤتمن، حدیث میں آتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا وہ امین ہے، اپنی رائے کے، اپنی سوچ، اپنی سمجھ صلاحیت کے مطابق مشورہ دے دے، بھلے دوسرے ساتھیوں کی رائے کے خلاف ہو، اور بھلے اپنا امیر اس کے مشورے کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے۔ اب اگلی بات بھی غلط ہوتی ہے، بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں تو امیر ان کے مشورے کے مطابق عمل نہیں کرتا، ناراض ہو جاتے ہیں، جناب ہمارے تو مشورے پر عمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ اگلی بات غلط ہے، امیر کو اختیار ہے، جس طرح مرضی ہے فیصلہ کرے۔ آپ کو جو شریعت نے کہا ہے کہ آپ آزادانہ مشورہ دیں، جناب آپ کا ادب و احترام سر آنکھوں پر، میری ادنا رائے یہ ہے کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے امانت دیانت اپنی درست نیت کے ساتھ یہ مشورہ دیا ہے، بھلے امیر آپ کے مشورے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بہت علاقے فتح ہوئے، 1036 تو وہ علاقے ہیں جو بڑے، یعنی جس کو ریاست کہیں، یوں کہیں، وہ فتح ہوئے۔ گاؤں دیہات مضافات وغیرہ یہ اس سے ہٹ کر ہے، اور جتنا آپ سے ہو سکتا چکر بھی لگاتے، تفتیش بھی کرتے، آپ ویسے بھی سادہ زندگی تھی، تو
اب تو جناب کوئی جا رہا ہو آ رہا ہو تو کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ بھی جا رہا ہو تو بندہ سمجھتا ہے کوئی جا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ اور بات یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے ہو جائے نا، پھر کائنات زیرو ذوی العقول یا غیر ذوی العقول اس کی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے ہو جائے تو کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک غیر مسلم آیا مدینہ میں، کہنے لگا جس کا حکم اتنے علاقوں پہ چلتا ہے، جس کا نام سن کے ہم اپنے علاقوں میں ڈرتے ہیں، وہ بادشاہ کدھر ہے، اس کو دیکھنا ہے، ملنا چاہتے ہیں۔ مدینہ کے ایک ساتھی نے کہا کہ کہیں سائڈوں میں کہیں چلے جاؤ، کسی درخت کے نیچے ہمارا بادشاہ آرام کر رہا ہوگا۔ وہ چلے گئے، دیکھا تو ایک شخص اپنے جوتے اپنے سر کے نیچے رکھ کر آرام کر رہا ہے۔ پہچان گیا یہ شخص کہ امیر المؤمنین ہے، یہ کافر تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ جس کا ڈنکا 66 لاکھ مربع میل کے اوپر بجتا ہے، کافر ڈرتے ہیں، اوانوں میں بیٹھ کر بھی وہ کانپ رہے ہیں، اس کا آج کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس نے ارادہ یہ کیا، جیسے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یکدم اس کے سامنے 2 شیر آ گئے، جب کوئی ابھی پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہ تم کیا گویا کہ نیت کر رہے ہو۔ تاریخ مدینہ میں یہ بات لکھی کہ وہ اپنے ارادے سے بدلا، لیکن جب شیروں نے آواز نکالی تو حضرت عمر جاگ گئے۔ کہا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت معذرت، میرا یہ ارادہ بنا تھا اور اچانک شیر آ گئے، بس میں آپ کا اب مخالف نہیں، آپ کے غلاموں میں داخل ہو چکا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کرامات تھی۔ اور بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا جی، وہ چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، کوشش ان کی یہی ہوتی ہے، لیکن کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے کبھی ظاہر ہو جائیں تو، اور یہ نہیں کہ اب نہیں ہیں، اب بھی ہیں۔ ہماری طلب سچی نہیں ہے، طلب سچی نہیں ہے، اور ہم عذر پیش کر دیتے ہیں جناب آج کل تو نیک لوگ نہیں ملتے، آج کل نیک لوگ نہیں ملتے۔ کیوں؟ آپ کو کیسا نیک چاہیے؟ جس کے 4 سینگ ہونے چاہیے؟ آپ کو کیسا نیک چاہیے؟ جو کھانا پینا نہ کھاتا ہو، گھروں میں نہ رہتا ہو، شادی نہ کرتا ہو؟ آپ کو کیسا نیک چاہیے؟ طلب سچی نہیں ہے، اس لیے آپ کو نیک نہیں مل رہا۔ نیک اسی دنیا میں، آپ کے گاؤں شہر آپ کے علاقے میں ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن طلب سچی ہو تو ملاقات ہو جاتی ہے۔ کبھی ظاہر بھی اللہ والے کر دیتے ہیں۔ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نیک بندے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نیک بندے اللہ پر قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم اللہ آج بارش دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہمارا ارادہ آج بارش کا نہیں بھی تھا تو ہم اپنے ولی کو ہانس نہیں ہونے دیں گے، بارش برسا دیں گے، بارش برسا دیں گے۔ وہ تو اللہ کے ولی کی بات ہے، اور صحابہ تو ولیوں سے سارے ولی مل جائیں، ایک صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، نبی کا ساتھ دیا، جنگوں میں، حضر میں، سفر میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت، یہ صحابی نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت بڑی اچھی تھی، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہتر تھے؟ یوں کہا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا سنو، سارے لوگ سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کاتبین وحی میں سے ہے، اور نبی کے ساتھ اس نے جہاد کیے۔ پھٹا ہوا کرتا امیر معاویہ کا دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، معاویہ کرتا پھٹا ہوا ہے، کرتا میں دے دوں آپ کو؟ اتنی شفقت تھی۔ کہا امیر معاویہ جس مارکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، جس گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی جمع ہو گئی تھی، عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزاروں جمع ہو جائیں اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس گھوڑے پر صحابی رسول سوار ہو کر جنگ کر رہا تھا۔ صحابہ کے اونچے مقام ہیں، لیکن پھر درجے ہیں، ان میں سے ہر صحابی کا اپنا اپنا اونچا مقام ہے۔ اور جناب ہماری تو اینک ایسی ہے، ہمیں تو ہر صحابی اچھا نظر آتا ہے، عیب ان میں نظر ہی نہیں آتا۔ آل بیت میں سے ہر آل بیت جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، ہماری محبت ان کے ساتھ ہر وقت ہے، ہمارے ایمان کی دھڑکن ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں تو آل بیت میں سے بھی کوئی الیاذ باللہ
ذرا سی کوئی کمزوری نظر نہیں آتی، اور نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا سی کوئی کمزوری نظر آتی ہے۔ ہماری تو عینک ہی اس طرح کی ہے کہ عیب نظر ہی نہیں آتے۔ جن کے ساتھ محبت ہو عیب کیسے نظر آئیں؟ جن کو قرآن رضی اللہ کہہ دے ان میں عیب نظر آئیں۔ ہم کون ہوتے ہیں عیب نظر نہ لگے؟ یہ طبقات کر دیے گئے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ صحابہ اونچے لوگ ہیں، وہ تو ازلی کتاب ان کا مقام بیان کر گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کبھی کبھی اللہ کے ولیوں سے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کی فائدے کے لیے ہو جاتا ہے جو بھی۔ ابو موسیٰ اشعری آپ کے بڑے خاص ساتھی تھے، مختلف علاقوں میں گورنر رہے، کبھی وزیر خزانہ رہے، کبھی کیا، ڈانٹ بھی ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، حضرت عمر اتنے ناراض ہوئے کہ تجھے میری اتنی حکومت میں آپ کو ایک مسلم نظر نہیں آیا؟ لوگ مشیر رکھ کے کہتے ہیں ہم نے کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین رکھا ہے، اور چیئرمین کی بات نہیں ہے، مسلم حکمران کا مشیر مسلم ہوتا ہے، اسلامی نظریاتی کی کیا بات ہے؟ بہرحال بات کر رہا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری کو تنبیہ کر دی کہ آپ نے نصرانی منشی رکھا، انہوں نے معذرت کی، حضرت غلطی ہو گئی، ساتھی تھے بڑے اچھے وغیرہ۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضرت ادھر ایک پہاڑ سے لوگ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی آگ نکلتی تھی، خط لکھا اور جلا دیتی ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے پہاڑ سے نکلتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کبھی کبھی پہلے بھی نکلتی رہتی ہے، تو اب بھی نکلی ہوئی ہے، کیا کریں؟ جواب لکھا حضرت عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کو، جاؤ آپ بھی اور تمیم داری بھی، صحابی ہیں، وہی تمیم داری ہیں جنہوں نے چراغ جلائے تھے مسجد نبوی میں سن 9 ہجری میں، کہا آپ جاؤ ابو موسیٰ تمیم داری کو بھی ساتھ لے جاؤ اور اس آنکھ کو کہو کہ عمر خلیفۃ المسلمین تمہیں یہ کہتا ہے کہ واپس چلی جاؤ جہاں سے نکلی ہے۔ کیا بات ہے، آج کل تو بادشاہوں کی بات اپنے کابینہ نہیں مانتی، اپنی عوام نہیں مانتی، اور یہاں تو آگ بات مانتی ہے۔ عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، اور یہ علاقہ سارا فتح ہوا وغیرہ۔ فلسطین کی جب بات آئی تو یہودی کہنے لگے ہماری کتابوں میں فلسطین کے فاتح کی جو علامات لکھی ہوئی ہیں، یہ بے شک صحابی رسول ہے، لیکن وہ علامات پوری نہیں پائی جا رہی جو فاتح فلسطین کی علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ عمرو بن العاص نے خط لکھا کہ حضرت یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ وہی جو قصہ کتابوں میں مشہور ہے کہ سواری پہ غلام تھے اور آپ چل رہے تھے، آپ جب قریب پہنچے کرتا کافی پھٹا ہوا تھا، آپ کے کرتے پر اکثر 12 پیوند، بعض دفعہ 17 پیوند دیکھے گئے ہیں۔ لباس سے کیا روب ہوتا ہے دوستو۔ جب فلسطین کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا حضرت لباس کافی میلا ہو چکا ہے، دھو لیتے۔ کہا چلو دھو لیتے، اور دھونے والوں نے محبت میں ایک جبہ اور بنا دیا کہ وہاں بڑے بڑے یہودی راہب احبار ہیں، بڑے بڑے جبے کبے وغیرہ دستار ہے، اور وقت کا امیر المومنین ہے، اس کا اتنا سادہ لباس ہے، لباس سے بھی کچھ اثر ہوتا ہے، لباس انہوں نے اپنی طرف سے بنا دیا۔ عمر نے پہن کے ہاتھ لگا کے کہا اس میں نرمی بہت ہے، اچھا ہے، اس لباس میں نرمی بہت ہے۔ عمر نہیں پہنتا، اور جملہ ارشاد فرمایا کفا بالاسلام زینتاً، بہت قیمتی جملہ ہے، ہماری خوبصورتی کے لیے اسلام کافی ہے۔ پھر وہی جبہ پہنا، اور اعلان ہو چکا تھا، ہزاروں یہودی وغیرہ سائڈوں میں کھڑے ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین آ رہا ہے۔ جب عمر پہنچے، انہوں نے جب دیکھا، بیک زبان عمر نے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، بیک زبان سب یہودی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم اللہ پر اور اللہ کے آخری حبیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ہماری کتابوں میں فاتح فلسطین کی نشانیاں لکھی تھی وہ اس شخص کے چہرے پہ نظر آ رہی ہیں۔
قرآن نے بھی اعلان کیا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے نبی کی جماعت ایسی ہوگی ان کے چہرے کثرت سجود کی وجہ سے چراغ بنے ہوئے ہوں گے۔ دوبارہ مرور دور میں مصر جب فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا مصری لوگ جمع ہیں، پوچھا کیوں جمع ہو؟ کہا دریائے نیل جب خشک ہونے کو لگتا ہے ہمارا رواج یہ ہے، ہماری رسم یہ ہے، ہم ایک خوبصورت ترین لڑکی کو زیورات پہنا کر دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں تو دریا بہنے لگ جاتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا ہرگز نہیں، اب تم لڑکی دریا کے حوالے نہیں کر سکتے ہو، میں خط لکھنے لگا ہوں عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عمرو بن عاص نے خط لکھا، او مسلمانوں یہ بات دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، یہ ہمارے اسلاف ہیں، اللہ کے کتنے قریب تھے، اللہ کے حبیب کی اطاعت کے کتنے قریب تھے۔ خط لکھتے ہیں عمرو بن العاص کا خط پڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ عمر بن خطاب الہ نیل، اللہ کے نام سے خط شروع کرتا ہوں، اور عمر جو بندہ ہے اللہ کا وہ خط لکھ رہا ہے دریائے نیل کو کہ اے دریائے نیل، اگر لڑکیوں کو تمہارے اندر ڈالا جائے تو تم تب بہتے ہو، اپنی مرضی سے رک جاتے ہو تو نہ بہو، خشک ہو جاؤ، اور اگر تم اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو مسلمانوں کا عدل و انصاف والا حکمران عمر بن خطاب کہتا ہے جاری ہو جاؤ۔ یہ خط پہنچا عمرو بن العاص کو، انہوں نے پڑھا، لوگوں کو بتایا، لوگ جمع ہو گئے۔ جب عمرو بن العاص نے یہ چٹھی، یہ تعویذ، یہ رکا جب دریا کے حوالے کیا، معلوم نہیں پانی کہاں سے آیا، دریا میں جوانی آ گئی، اور آج تک دریائے نیل میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ عمر حدیث شجاعت، عمر حدیث شجاعت، حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندے آزاد، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسری و قیصر، عمر سطوت و سہولت، عمر سطوت و سہولت، عمر شکوہ جہاد، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دین کی سمجھ اور اپنے اسلاف کے ساتھ محبت و عقیدت نصیب